حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، میری راہ میں اپنا مال خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد آدم، جو مال تمہاری حاجت و ضرورت سے زائد ہو اسے خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے، اور اسے روکے رکھنا یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی تمہارے لیے برا ہے۔ بقدر کفایت مال پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور جو مال تمہاری حاجت سے زائد ہو اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی سی ہے جن کے جسم پر لوہے کی زرہیں ہوں اور ان زرہوں کے تنگ حلقے ان کے دونوں ہاتھوں اور ان کی چھاتیوں اور ان کی گردن کی طرف چمٹے ہوئے ہوں۔ چنانچہ جب صدقہ دینے والا صدقہ دینے کا قصد کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے، اور جب بخیل صدقہ دینے کا قصد کرتا ہے تو اس کی زرہ کے حلقے اور تنگ ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے روز ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا جس میں ظالم بھٹکتا پھرے گا، اور بخل سے بچو، کیونکہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ بخل ہی کے باعث انہوں نے خون ریزی کی اور حرام کو حلال جانا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ کی نظر مبارک مجھ پر پڑی تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بہت ٹوٹے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو زیادہ مال جمع کرتے ہیں، ہاں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو اپنے ادھر ادھر اور اس طرف یعنی اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں، اپنے بائیں، غرض یہ کہ ہر طرح اور ہر جگہ خدا کی خوشنودی کے خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ کم ہی ہیں۔